تو آپ کی عمر جو ہے نا 51 سال ہو گئی. کتنی؟ آپ کی عمر 51 سال ہو گئی تو آپ نے شادی نہیں کی. کیونکہ جو ولی ہوتے ہیں نا ان کو کسی عورت سے غرض نہیں ہوتی. آج کل تو ولی کیسا ہے آج کل کا، اس کی 2-4 بیوی ہیں، ایک بیوی کے بارے میں دوسرے کو نہیں معلوم، دوسری بیوی اس کو نہیں معلوم، وہ بھی عزت نہیں کرتی، انہیں بھی کوئی بھی عزت نہیں کرتی. پریشان ہو کے دوسری شادی کر لے، انہیں بھی عزت نہیں کر رہی، تیسری کرا انہیں بھی عزت نہیں کر رہی، نہ بچے عزت کر رہے نہ بیوی عزت کر رہی، انہیں بولتا میں بھی ولی ہوں. تو غوث پاک کی عمر کتنے سال ہو گئی؟ 51 سال ہو گئی. تو آپ نے شادی نہیں کی. تو ایک دن آپ کے خواب میں حضور آئے. حضور کہا کہ ساری سنتوں پر عمل ہو گیا لیکن ایک سنت ابھی باقی ہے. فرمایا حضرت مجھ سے کوئی سنت چھوڑ گئی، یہ سنت کی بات چل رہی ہے، فرائض کی بات نہیں چل رہی، واجبات کی بات نہیں چل رہی. ہم سے تو نہ جانے کتنے فرائض چھوڑ گئے، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں کہ عبد القادر بیٹے کہ ساری سنتوں پر عمل ہو گیا ہے لیکن ایک سنت اب بھی باقی ہے جس کے بارے میں نے فرمایا النکاح نصف الایمان، کہ جب تک آدمی نکاح نہیں کرتا ہے اس کا ایمان آدھا رہتا ہے. نکاح کرو تاکہ تمہارا ایمان مکمل ہو جائے. کس کو بتا رہے ہیں؟ غوث پاک کو بتا رہے. تو غوث پاک صبح اٹھے تو فوراً ایک شادی نہیں کی بلکہ 4 شادی کی. پہلی بیوی کا نام بی بی صادقہ، دوسری بیوی کا نام بی بی میمونہ، تیسری بیوی کا نام بی بی محبوبہ اور چوتھی بیوی کا نام بی بی مدینہ. 4 شادی کی. 4 شادیوں سے 4 بیویوں سے 49 بچے پیدا ہوئے. کتنے؟ 49. آج کل تو ہمیں ایک بچہ پیدا کرنے ہمت نہیں ہے. ایک بچہ ہوا تو بس جواب دے جاتا آدمی اب نہیں، میں کہاں سے کماؤں گا، کہاں سے کھواؤں گا، کہاں سے یہ کروں گا وہ کروں گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں جو رزق ملتا ہے نا بچوں کے ذریعے سے ملتا ہے. جن کے بچے نے ان کو پوچھو کتنے پریشان ہو رہے ہیں، اپنا پیٹ نہیں بھر رہا ان کا، اور جن کے بچے ہیں ان کے بچے کو بھی پیٹ بھر رہا، ان کا بھی پیٹ بھر رہا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما دیا نا نحن نرزقکم وإیاہم، کہ ان کی وجہ سے ہم تمہاروں کو رزق دے رہے ہیں. نہیں تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس کے بچے نے اس کے گھر جائے، اس کے گھر میں آپ کو جو ہے نا فین بھی وہ ملے گا خراب فین، پرانا زمانے کا فین بھی نہیں ہے اس کے گھر میں، تو نہ پریشان ہے انہیں، اس کی زندگی میں سکون ہے ہی نہیں، اور اس کے گھر میں جو ہے نا برکت ہے ہی نہیں. جو آج ہمارے گھر میں برکت ہے وہ ہمارے بچوں کی وجہ سے برکت ہے. تو 49 بچے تھے. کتنے؟ 49، جس میں سے 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں تھیں. 22 بیٹیاں. جب آپ کی وفات ہونے لگی تو آپ کی عمر 91 سال ہو گئی. جو آپ کی وفات ہوئی وہ 561 ہجری میں ہوئی وفات. ہفتے کا دن تھا اور 11 ربیع الثانی، اور جو عیسوی تھا وہ 1166 عیسوی ہے. 1166 عیسوی، جو 2000 ہے نا یہ 2022، تو اس کا 1166 عیسوی تھی اور ہفتے کا دن تھا جب آپ کی وفات ہوئی. جب آپ کی وفات ہونے لگی تو بیٹے کو بلایا اور نصیحتیں کی کہ بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ سے مانگنا، کسی سے نہیں مانگنا. یہ غنیۃ الطالبین ان کی کتاب ہے، آپ پڑھ کر دیکھیں آپ 670 صفحات کی کتاب ہے، اتنی موٹی. میں تو 1 مہینے سے پڑھ رہا ہوں لیکن مجھ سے تو اب تک نہیں پڑھی گئی. آپ پڑھ کر دیکھیں ان کے واقعات تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 670 صفحات کی کتاب ہے. انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے سے عبد الوہاب ان کے بیٹے کا نام ہے، کہا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر بھروسہ کرنا اور اللہ سے مانگنا، کسی اور سے نہیں. آج کل ہم لوگ کہاں سے مانگ رہے ہیں سب کو معلوم ہے، چٹا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے. آپ اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں، مسجد خالی ہے، درگاہ فل ہے. بھئی غوث پاک کے ماننے والوں اس بات پر عمل کرے. غوث پاک نے فرمایا کہ اگر کچھ مانگنا ہے، کچھ چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، کسی اور سے نہیں. تو آپ کی وفات جو ہے وہ 91 سال کی عمر میں ہوئی. تو آپ کی جو نماز جنازہ ہے نا، وہ نماز جنازہ آپ کے بیٹے جو سب سے بڑے بیٹے تھے جن کا نام ہے شیخ سیدنا عبد الوہاب، تو انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. اور بغداد شریف میں آپ کو جو ہے مزار مبارک ہے بغداد میں، اور یہاں آپ کی جو ہے قبر مبارک ہے. برابر میں ہی شیخ عبد الوہاب، شیخ عبد الجبار یعنی عبد الرزاق، آپ کے شیخ عبد الوہاب. پھر یہاں یعنی برابر میں جو ہے نا، اب یہاں کوئی ہے جو بغداد کو گئے؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے شاید. تو ان کی قبر مبارک ہے. ان کے بعد شیخ عبد الوہاب، ان کے بعد شیخ عبد الجبار، ان کے 2 بیٹے اور ان کی قبر مبارک وہیں ایک جگہ پر ہی ہے. اور آج بھی وہاں کا جو عمل ہے نا، آج بھی جو وہاں کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی وہاں جب مغرب کی اذان ہوتی ہے نا، مغرب کی اذان کے ہونے سے پہلے سورہ ملک پوری مائک میں پڑھی جاتی ہے. آج بھی جو گئے ہیں ان سے پوچھو جا کر، نہیں ہے تو آپ جو ہے جو گئے ہوں گے ان سے پوچھو. تو مغرب کی جب اذان ہوتی ہے، مغرب کی اذان سے 10 منٹ پہلے سورہ ملک، پوری سورہ ملک جو ہے مائک میں زور سے، جو وہاں کے مؤذن صاحب ہے وہ پڑھتے ہیں زور سے.
اس کے بعد اذان ہوتی ہے، پھر نماز ہوتی ہے، وہاں کا عمل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ ملک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ جو آدمی روزانہ سورہ ملک پڑھتا ہے مغرب کے بعد، تو کل قیام جب وہ مرے گا، مرنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو روشن فرما دیں گے، اور سورہ ملک اس کی سفارش کرے گی، اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے اللہ یا تو اس کی بخشش فرما اور ورنہ مجھے قرآن سے نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی تجھے تو قرآن سے نہیں نکال سکتا نا، جاؤ تیری وجہ سے میں نے ان کی مغفرت فرما دی۔ اس وقت سے لے کر آج تک عملی آج بھی آپ سرچ کر کے دیکھیں، آپ کوئی گیا اس سے پوچھ کر دیکھیں، مغرب کی اذان جب ہوتی ہے تو اذان سے پہلے سورہ ملک پڑھی جاتی ہے۔ آپ امام احمد بن حنبل کو فالو کرنے والے تھے، امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے نہیں تھے، لیکن جب آپ بغداد آئے لوگ پوچھتے تھے آپ کی بغداد آنے کی وجہ کیا ہے، تو آپ فرماتے تھے یہ امام ابو حنیفہ کا شہر ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کی وجہ سے میں بغداد آیا ہوں۔ اور یہ جو مزار ہے، اس مزار کے سامنے آپ کو جو مزار ہے صرف بالکل سامنے جو ہے مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد ابو حنیفہ۔ تو آپ نے ساری زندگی اس میں نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے ساری زندگی اس میں نمازیں پڑھی ہیں، تو آپ کی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی بتانے کی